قرآن مجید کا 10واں سورہ سورہ یونس۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ پراس حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر ہم یہ وحی نازل کر دیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ ہے، مگر یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ کیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے؟ اسی کی طرف تم سب کی باز گشت ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے، تاکہ ایمان اور نیک عمل والوں کو عادلانہ جزا دے سکے۔ اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے۔ اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے، پھر چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے برسوں کی تعداد اور دوسرے حسابات دریافت کر سکو۔ یہ سب خدا نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ بے شک دن رات کی آمد و رفت اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں صاحبان تقوی کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ سب وہ ہیں جن کے اعمال کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایا تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدائے رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر خدا لوگوں کے لیے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا جتنی یہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہم تو اپنی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہمارے پیغمبر ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تم کو روئے زمین پر ان کا جانشین بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس امر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا۔ آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں، تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے جبکہ وہ مجرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے؟ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی اطلاع کر رہے ہو جس کا علم
इसे आसमान और जमीन में कहीं नहीं है। वो पाक पाकीज़ा है और इनके शिर्क से बुलंद बरतर है। सारे इंसान फितरतन एक उम्मत थे, फिर सब आपस में अलग अलग हो गए। और अगर तुम्हारे रब की बात पहले से तय न हो चुकी होती तो ये जिस बात में इख्तलाफ करते हैं इसका फैसला हो चुका होता। ये लोग कहते हैं कि खुदा की तरफ से इन पर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तमाम गैब का इख्तियार परवरदिगार को है और तुम इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूं। और जब तकलीफ पहुंचने के बाद हमने लोगों को जरा रहमत का मजा चखा दिया तो फौरन हमारी आयतों में मक्कारी करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि खुदा तुमसे तेज तर तदबीरें करने वाला है और हमारे नुमाइंदे तुम्हारे मकर को बराबर लिख रहे हैं। वो खुदा वो है जो तुम्हें खुशकी और समंदर में सैर कराता है, यहां तक कि जब तुम कश्ती में थे और पाकीज़ा हवाएं चली और सारे मुसाफिर खुश हो गए तो अचानक एक तेज हवा चल गई और मौजों ने हर तरफ से घेरे में ले लिया और यह ख्याल पैदा हो गया कि चारों तरफ से घिर गए हैं। तो दीन खालिस के साथ अल्लाह से दुआ करने लगे कि अगर इस मुसीबत से निजात मिल गई तो हम यकीनन शुक्रगुजारों में हो जाएंगे। इसके बाद जब इसने निजात दे दी तो जमीन में नाहक जुल्म करने लगे। इंसानों, याद रखो तुम्हारा जुल्म तुम्हारे ही खिलाफ होगा। ये सिर्फ चंद रोजा जिंदगी का मजा है। इसके बाद तुम सबकी बाज़गश्त हमारी ही तरफ होगी और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम दुनिया में क्या कर रहे थे। जिंदगानी दुनिया की मिसाल सिर्फ इस बारिश की है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर इससे मिलकर जमीन से वो नबातात बरामद हुई जिनको इंसान और जानवर खाते हैं। यहां तक कि जब जमीन ने सजादार से अपने को आरास्ता कर लिया और मालिकों ने ख्याल करना शुरू कर दिया कि अब हम इस जमीन के साहिब इख्तियार हैं, तो अचानक हमारा हुक्म रात या दिन के वक्त आ गया और हमने इसे बिल्कुल कटा हुआ खेत बना दिया, गोया इसमें कल कुछ था ही नहीं। हम इसी तरह अपनी आयतों को मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं उस कौम के लिए जो साहिब फिक्र और नजर है। अल्लाह हर एक को सलामती के घर की तरफ दावत देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते नेकी भी है और इजाफा भी, और इनके चेहरों पर ना स्याही होगी और ना जिल्लत। वो जन्नत वाले हैं और वही हमेशा रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई हैं इनके लिए हर बुराई के बदले वैसी ही बुराई है और इनके चेहरों पर गुनाहों की स्याही भी होगी और इन्हें अजाब इलाही से बचाने वाला कोई ना होगा। इनके चेहरे पर जैसे स्याह रात की तारीकी का पर्दा डाल दिया गया हो, वो अहले जहन्नुम है और इसी में हमेशा रहने वाले हैं। जिस दिन हम सबको इकट्ठा जमा करेंगे और उसके बाद शिर्क करने वालों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शुरका सब अपनी अपनी जगह ठहरो, और फिर हम इनके दरमियान जुदाई डाल देंगे और इनके शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। अब खुदा हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफी है कि हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल गाफिल थे। उस वक्त हर शख्स अपने गुज़िश्ता अमाल का इम्तिहान करेगा और सब मौलाए बरहक खुदावंद ताला की बारगाह में पलटा दिए जाएंगे और जो कुछ इफ्तरा कर रहे थे वो सब फटक कर गुम हो जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इनसे पूछिए कि तुम्हें जमीन और आसमान से कौन रिस्क देता है और कौन तुम्हारी समात और बसारत का मालिक है और कौन मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को निकालता है और कौन सारे उमूर की तदबीर करता है। तो ये सब यही कहेंगे कि अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि फिर उससे क्यों नहीं डरते हो? वही अल्लाह तुम्हारा बरहक पालने वाला है और हक के बाद जलालत के सिवा कुछ नहीं है। तो तुम किस तरफ ले जाए जा रहे हो? इसी तरह खुदा का अजाब फासिकों के हक में साबित हो गया कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप जरा पूछिए कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो खिलकत की इब्तिदा करे और फिर दोबारा इसे पलटा सके? और फिर बताइए कि अल्लाह ही मखलूकात की इब्तिदा करता है और वही इन्हें पलटाता भी है। तो तुम आखिर किधर चले जा रहे हो? कहिए
کہ क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो हक की हिदायत कर सके, और फिर बताइए कि अल्लाह ही हक की हिदायत करता है, और जो हक की हिदायत करता है वो वाकईन काबिल इत्तबा है या जो हिदायत करने के काबिल भी नहीं है, मगर यह कि खुद इसकी हिदायत की जाए। तो आखिर तुम्हें क्या हो गया है और तुम कैसे फैसले कर रहे हो? और इनकी अक्सरियत तो सिर्फ ख्यालात का इत्तबा करती है, जबकि गुमान हक के बारे में कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। बेशक अल्लाह इनके अमाल से खूब वाकिफ है। और कुरान किसी गैर खुदा की तरफ से इस तरह नहीं है, बल्कि अपने मासबक की किताबों की तस्दीक और तफसील है, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि इसे पैगंबर ने गढ़ लिया है? तो कह दीजिए कि तुम इसके जैसा एक ही सूरा ले आओ और खुदा के अलावा जिसे चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो, अगर तुम अपने इल्जाम में सच्चे हो। दर हकीकत इन लोगों ने इस चीज की तकजीब की है जिसका मुकम्मल इल्म भी नहीं है और इसकी ताबील भी इनके पास नहीं आई है। इसी तरह इनके पहले वालों ने भी तकजीब की थी। अब देखो कि जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। इनमें बाज वो हैं जो इस पर ईमान लाते हैं और बाज नहीं मानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार फसाद करने वालों को खूब जानता है। और अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करें तो कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। तुम मेरे अमल से बरी और मैं तुम्हारे अमाल से बेजार हूं। और इनमें से बात ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर कान लगाकर सुनते भी हैं, लेकिन क्या आप बहरों को बात सुनाना चाहते हैं जबकि वो समझते भी नहीं हैं? और इनमें कुछ हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो क्या आप अंधों को भी हिदायत दे सकते हैं चाहे वो कुछ ना देख पाते हो? अल्लाह इंसानों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता है, बल्कि इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। जिस दिन खुदा उन सबको महशूर करेगा इस तरह के जैसे दुनिया में सिर्फ एक साथ ठहरे हों, और वो आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे। यकीनन जिन लोगों ने खुदा की मुलाकात का इनकार किया है वो खसारे में रहे और हिदायत याफ्ता नहीं हो सके। और हमने जिन बातों का इनसे वादा किया है इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही दुनिया से उठा लें। इन्हें तो बहरहाल पलटकर हमारी ही बारगाह पे आना है। इसके बाद खुदा खुद इनके अमाल का गवाह है और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, और जब रसूल आ जाता है तो इनके दरमियान आदिलाना फैसला हो जाता है और इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो ये वादा अजाब कब पूरा होगा? कह दीजिए कि मैं अपने नफ्स के नुकसान और नफे का भी मालिक नहीं हूं, जब तक खुदा ना चाहे। हर कौम के लिए एक मुद्दत मुअय्यन है जिससे एक साथ की भी ना ताखीर हो सकती है और ना तकदीम। कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर इसका अजाब रात के वक्त या दिन में आ जाए तो तुम क्या करोगे? आखिर ये मुजरिमीन किस बात की जल्दी कर रहे हैं? तो क्या तुम अजाब के नाजिल होने के बाद ईमान लाओगे, और क्या अब ईमान लाओगे जबकि तुम अजाब की जल्दी बचाए हुए थे? इसके बाद जालिमीन से कहा जाएगा कि अब हमेशगी का मजा चखो। क्या तुम्हारे अमाल के अलावा किसी और चीज का बदला दिया जाएगा? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि क्या ये अजाब बरहक है? तो फरमा दीजिए कि हां बेशक बरहक है और तुम खुदा को आजिज नहीं बना सकते। अगर हर जुल्म करने वाले नफ्स को सारी जमीन के खजीने मिल जाएं, तो वो इस दिन के अजाब के बदले दे देगा, और अजाब के देखने के बाद अंदर अंदर नादिम भी होगा। लेकिन इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पर किसी तरह का जुल्म न किया जाएगा। याद रखो कि खुदाई के लिए जमीन और आसमान के कुल खजाने हैं, और आगाह हो जाओ कि खुदा का वादा बरहक है, अगरचे लोगों की अक्सरियत नहीं समझती है। वही खुदा हयात और मौत का देने वाला है और उसी की तरफ तुम सबको पलटा कर ले जाया जाएगा। अय्युहन नास, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा का सामान और हिदायत और साहिबान ईमान के लिए रहमत कुरान आ चुका है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये कुरान फजल और रहमत खुदा का नतीजा है, लिहाजा इन्हें इस पर खुश होना चाहिए
کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو، ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمل کرتے ہو اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے، اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ ان کا بھی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے عبادت گزاروں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے؟ جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا، وہ
مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے، کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو اب اپنے راستے پر قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم و تعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین منزل عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس توریت آ گئی، تو اب خدا ان کے درمیان روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اب اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے کتاب توریت و انجیل پڑھتے رہے ہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی ہے کہ اس طرح خسارہ والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر کلمہ عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، علاوہ قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا۔ اور اگر خدا چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر جبر کریں گے کہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر اجازت و توفیق پروردگار کے ایمان لے آئے، اور وہ ان لوگوں پر حماست کو لازم قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور و فکر کرو اور یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا یہ لوگ انہی برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو نجات دلائیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو۔ میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں شامل رہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ بالکل دین کی طرف رکھیں، باطل سے الگ رہیں اور ہرگز مشرکین کی جماعت میں شمار نہ ہوں، اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان،
ورنہ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالمین میں ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔